لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ خالق کائنات نے اس انسان کے اوپر جہاں بے شمار اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، وہاں پر اس خالق کائنات نے مختلف عبادات کے تحت انسان کو اپنا تقرب حاصل کرنے کا موقع بھی فراہم کیا ہے. تمام عبادات اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کے قریب لانے کے لیے انسان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان سب میں سے قربانی جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. یہ انسان کو اللہ رب العالمین کا تقرب دلواتی ہے. تو آئیے آج ہم قربانی کے موضوع کے اوپر، کیونکہ قربانی ہے، ایام ہیں قربانی کے اور ذی الحج کا مہینہ ہے، تو ہم ان کے کچھ احکام و مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن آج ہم جس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے اس میں جو باتیں کریں گے وہ اس سے مطابقت رکھتی ہوں گی. سب سے پہلے تو قربانی کی فضیلت و اہمیت، پھر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے قربانی کا وقت کیا ہے اور قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، قربانی کے گوشت کے اندر حصے کتنے کرنے چاہیے، قربانی کے جانوروں کی اقسام کون کون سی ہیں، اور پھر جانور میں کون کون سے عیب نہ ہوں جن کو قربان کرنا ہے. بڑا اہم مسئلہ کہ خصی اور غیر خصی جانور کی قربانی، جانور کو ذبح کرتے وقت کی دعا، اور پھر جانور کی جو کھال اتاری جاتی ہے کیا وہ قصائی کو اجرت میں دی جا سکتی ہے، کیا قربانی کا گوشت جو ہے وہ قربانی کے عوض، اس کے ذبح کرنے کے عوض میں اس کو دیا جا سکتا ہے، یا پھر کیا عورت قربانی ذبح کر سکتی ہے. ان سارے مسائل کے اوپر انشاءاللہ ہم بحث کریں گے. سب سے پہلی بات، قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، اور یہ ایک بہت اہم سنت ابراہیمی ہے. یقیناً یہ فضیلت اور برکت کا باعث ہے. اصل میں مین اور اہم چیز قربانی کے جانور کے ساتھ ساتھ اپنی انا، اپنی اندر کی عداوت، بغض، حسد، کینہ، عداوت اور اس طرح کے اپنے نفس کو قربان کرنا، سب سے اہم ترین چیز یہ ہے. اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کے تابع کر لینا. اگر یہ کر لیا جائے اور اس کے بعد قربانی کے جانور کو قربان کیا جائے تو پھر انسان کی قربانی قبول ہونے کا کوئی شک موجود نہیں رہتا. صرف جانور کو قربان کر دینا قربانی نہیں ہے. اصل قربانی اپنے نفس کو قربان کرنے کی ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تفصیلی باتوں سے اور تفصیلی واقعہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातिब हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हमने आपको हौज़े कौसर अता किया, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। अल्लाह के तक़र्रुब का सबसे अहम ज़रिया नमाज है। नमाज के ज़रिए इंसान अल्लाह के इंतहाई करीब तरीन पहुँच जाता है और उसके बाद कुर्बानी का नंबर आता है। तो गोया ये कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़र्रुब हासिल करने के लिए इंतहाई अहम है। सबसे अहम बात यह है यहाँ पर कि कुर्बानी करने का मकसद क्या है। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल हज के अंदर इस बात का तज़किरा फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तक ना तो तुम्हारी कुर्बानियों के जानवरों का गोश्त पहुँचता है और ना ही उनका खून। अल्लाह को ना गोश्त की ज़रूरत है ना खून की ज़रूरत है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारी परहेज़गारी की ज़रूरत है, तुम्हारे तक़वा की ज़रूरत है, तुम्हारी लिल्लाहियत की ज़रूरत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबाए किराम में बैठे हैं और आप फरमाते हैं अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। आप 3 मरतबा फरमाते हैं तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है। वयशीरु इला सदरिही, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाते हैं। तो जिसके दिल में तक़वा है उसकी कुर्बानी का मकसद हल हो जाता है, और अगर मकसद तक़वा नहीं है तो यही याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना तुम्हारी कुर्बानियों के गोश्त और ना ही उसके खून की ज़रूरत है। कितना ही खूबसूरत जानवर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा जानवर क्यों ना हो, असल में यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है, वो ये कि आजकल हमारे अंदर ये है कि हम कुर्बानी लेते हैं और उस कुर्बानी को हम दिखावा बना लेते हैं, लोगों तक दिखावा होना शुरू हो जाता है। कदम कदम पर रियाकारी, तकब्बुर, बढ़ाई, हमने इतना बड़ा जानवर लिया, हमने इतने जानवर लिए, हमने इतना बड़ा बैल लिया, गाय ली, कुर्बानी हमारी बड़ी शानदार। तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को तकब्बुर से किए हुए बड़े जानवर से ज़्यादा महबूब वो जानवर है, चाहे वो छोटा ही हो, लेकिन खुलूस और तक़वा के साथ किया जाए। तो लिहाजा अपनी इस कीमती कुर्बानी को ज़ाया होने से बचाएं, अपनी नीयतों को दुरुस्त करें और अपने पैसों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर ज़ाया होने से बचाएं, और नीयत अपनी तकब्बुर, रियाकारी, दिखावा और बढ़ाई से बचाएं, और सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया बनाएं। आगे चलिए जी, कुर्बानी में पोशीदा हिकमतें क्या हैं, क्यों कुर्बानी करते हैं हम। सबसे पहली बात, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी को याद रखते हुए, मैं उस वाक़या की तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि वो लंबा है, आप लोगों ने सुना हुआ है। अपना सब कुछ हत्ता के अपने जिगर गोशे, अपनी औलाद, अपनी सबसे कीमती मता, हर चीज़ अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर देने का जज्बा पैदा हो जाना। अगर ये जज्बा पैदा कर लिया, जज्बा पैदा हो गया, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारी कुर्बानी जो है वो मकबूल व मंजूर हो गई। ये सूरह साफ़ात आयत नंबर 102 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं। दूसरी बात, सूरह हज के अंदर और सूरह इनाम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही के नाम पर ज़िबा होनी चाहिए। जो चीज़ सिर्फ़ अल्लाह के नाम पर है वही असल कबूलियत की हकदार है। नंबर 3 पे सूरह हज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इंसान के लिए जानवरों और मवेशियों को ताबे हो जाना, इतना बड़ा ऊँट,
اتنی بڑی گائے، اتنے طاقتور بیل انسان کے تابع اور ان انسان کے لیے حلال کر دیے گئے، انسان کے کھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو حلال قرار دے دیا، تو اس کا اللہ کے حضور شکریہ ادا کرنے کا موقع اور دن ہے، اور یہ حکمت ہے قربانی کی پوشیدہ حکمت جو ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ اگر دیکھتے ہیں، یہ بھی سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین آیا نمبر 36 اور 28 میں فرماتے ہیں، فقراء و مساکین کے لیے قربانی کا سب سے اہم مقصد جو ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کیا، اس کے بعد اس کا گوشت فقراء و مساکین کے اندر تقسیم کر کے ان کو فراہمی کا سبب بنا۔ انشاءاللہ آگے میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اور اس کے بعد آخری بات جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں قربانی کی پوشیدہ حکمتوں میں، ذی الحج کی 10ویں تاریخ، یہ جو جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، اس کی عظمت کا اظہار ہے کہ اللہ رب العالمین نے جیسے قرآن مجید میں فرمایا والفجر ولیال عشر، پہلے بھی میں نے والشفع والوتر میں نے اس کے بارے میں تفصیل سے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں اس سے پہلے والی۔ آئیے جی ہم اب قربانی کے مسائل کے اوپر چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں من کان لہ سعہ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جو انسان طاقت رکھتا ہے، اس کے اندر اللہ نے وسعت اس کو دی ہے، مال و اسباب دیا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، قربان اللہ کے راستے میں جانور کی قربانی نہیں کرتا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، وہ انسان اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آئے، اس کو ہماری عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر صاحب طاقت ہے، صاحب استطاعت ہیں، کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی عذر نہیں، آپ کو قربانی کرنی ہی ہوگی اور کرنی ہی چاہیے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ کیا ایک قربانی کا جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے؟ جی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر سال ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی دی جانی چاہیے اور ہونی ہے۔ اصل میں بات یہاں پر یہ آتی ہے، جو اولاد ایک والد کے کفالت میں ہیں اور کمانے والے نہیں ہیں، صرف والد ہی کفیل ہے، وہاں پر ایک ہی قربانی کفایت کرے گی، جتنے بھی گھر کے افراد ہوں، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں اور بیگم ہوں، وہ اسی میں آئیں گے۔ لیکن اگر ہر فرد الگ الگ کماتا ہے، الگ الگ اس کی اتنی انکم ہے کہ وہ بڑے آرام سے اور وسعت کے ساتھ قربانی کر سکتا ہے، تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ پھر اپنے مال سے، اپنے رزق سے، اپنی جو کمائی ہوئی کمائی ہے اس میں سے قربانی اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرے۔ اگر مثال کے طور پر ایک گھر میں میاں بیوی ہیں اور اس کے ساتھ بچے ہیں، سارے الگ الگ کماتے ہیں، رہتے ایک ہی گھر میں ہیں لیکن کماتے الگ الگ ہیں اور اچھا خاصا بزنس ہے، سارا کچھ ہے، سیٹل ہے، تو پھر ان کے لیے ضروری ہے اور اہم ہے اور بہتر ہے کہ وہ اپنی الگ الگ قربانی کریں۔ ہاں، اگر صرف والد صاحب بھی کماتے ہیں یا ایک فرد گھر کا کماتا ہے تو پھر وہ ایک قربانی ساروں سے انشاءاللہ الرحمن کفایت کر جائے گی۔ اس کے بعد قربانی والے دن کرنا کیا ہے جی؟ سب سے پہلے قربانی والے دن ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تیار ہو کے ہم قربانی کی عید نماز جو ہے، عید نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، پھر ہم واپس لوٹیں گے فننحر، پھر ہم قربانی کریں گے۔ من فعلہ فقد اصاب سنتنا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایسا کیا، یعنی کہ قربانی کی عید پڑھی، عید نماز پڑھنے کے بعد قربانی گھر آ کے واپس کی، تو اس نے ہماری سنت کو پہنچ گیا، وہ انسان ہماری سنت تک پہنچ گیا، اس نے ہماری سنت کے مطابق قربانی کی۔ اور جس انسان نے اس سے پہلے ہی قربانی کر لی، صبح ہوئی، ابھی قربانی کا ٹائم نہیں ہوا ہے، نماز ابھی ہوئی نہیں ہے، عید نماز سے پہلے ہی اس نے قربانی کر لی، آپ نے فرمایا پھر اس کی قربانی تو نہیں ہوئی،
وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو پیش کیا ہے۔ لیس من النسک فی شیء، اس انسان کا قربانی کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، وہ قربانی نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، وہ تو صرف ایک گوشت ہے جو اس نے ذبح کیا اور اپنے گھر والوں کو کھلا دیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، پہلے نماز عید پڑھیں گے، اس کے بعد واپس لوٹ کے قربانی کریں گے، یہی قربانی کا وقت ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے، جن کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے وہ جانور ہے جس کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہے، جس کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے، ایک میں یا دونوں میں، تو اس کا آنکھ کا مسئلہ واضح ہے، اندھا ہے، یا پھر اس کو دکھائی نہیں دیتا، آدھا دکھائی دیتا ہے، یا پھر اس کی آنکھ ایک ضائع ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس جانور کو قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، ایسا مریض جانور جس کا مرض بڑا واضح ہے، لاغر ہے بالکل، اور اس کا مرض صاف واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ مریض جانور ہے، تو اس کی قربانی اللہ کے حضور پیش نہیں کی جا سکتی۔ وَالْعَرْجَاءُ، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے، اس کی ٹانگوں میں کوئی مسئلہ ہے، کسی ایک ٹانگ میں مسئلہ ہے، دو میں مسئلہ ہے، یا کسی ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے، وہ خراب ہے، وہ لنگڑا کے چلتا ہے، یا اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی پرابلم ہے، واضح طور پر پرابلم ہے، تو اس کی قربانی بھی ہم اللہ کے حضور پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہ وہ جانور جس کی ہڈیوں میں مغز ہی نہیں ہے، ہڈیوں کا گودا ہی نہیں ہے، اتنا کمزور، اتنا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اور اتنا بیمار، اور اس طرح کا جو جانور ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کے اندر نقص پایا جائے تو وہ جانور جو ہے وہ اللہ کے حضور قربان نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ بیل ہو، چاہے گائے ہو، چاہے وہ بکرے اور بکری کی نسل میں سے ہو۔ تو یاد رکھیے، یہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کے حضور، یہ یا پھر گائے کی نسل سے ہے، یا اونٹ کی نسل سے، یا پھر بکری کی نسل سے ہے۔ یہ جو 3 نسلیں ہیں ان میں سے ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو حصے ہیں وہ اونٹ میں کتنے ہونے چاہیے، اور گائے میں 7 حصے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، بہتر یہی ہے بکرا ہی ذبح کریں ہم، اور اس کی مؤنث نہ ذبح کریں، کیونکہ وہ بچوں کی پیدائش کے لیے ہے، اور اگر کر لی جائے تو قبول ہو جائے گی، لیکن زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ بکرا ہی کیا جائے۔ جی، اس کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ ہے آج کل کہ خصی جانور کی قربانی کرنی جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ تو میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے خصی جانور کی بذات خود قربانی کی ہے۔ حدیث میں اس کے الفاظ آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے جو جانور قربان کیے وہ خصی تھے۔ تو ہم خصی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو جو ماہر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خصی جانور کا گوشت جو ہے وہ زیادہ عمدہ ہوتا ہے باقی دوسرے جانور سے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے، ماہر جو کہتے ہیں، لیکن یہ جو شرعی طور پر ہے، شرعی طور پر یہی ہے کہ خصی جانور کی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اہم مسئلہ کہ کیا عورت قربانی کر سکتی ہے، قربانی کے جانور کو خود ذبح کر سکتی ہے؟ تو اس مسئلے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر وہ طاقت رکھتی ہے، اگر اس کے اندر اتنا دل ہے، جیسے ڈاکٹرز ہیں آج کل، لیڈیز ڈاکٹرز ہیں، وہ آپریشنز کرتے ہیں، تو اس طرح اگر کسی کے اندر اتنا طاقت ہے، وہ گھبراتی نہیں ہے، اور اس کے اندر مہارت بھی ہے، وہ ذبح بھی کر سکتی ہے، اس کے اندر اتنی مہارت بھی ہے، تو وہ اپنے جانور قربانی کے وہ بذات خود ذبح کر لے، اس کا ذبیحہ حلال بھی ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے، بذات خود حکم دیا کرتے، حالانکہ خود موجود ہوتے تھے، لیکن اپنی بیٹیوں کو حکم کرتے تھے کہ اپنی قربانیوں کے جو جانور ہیں وہ خود ذبح کریں۔ یہ اس کی دلیل ہے۔
تو یاد رکھیے گا یہ قربانی کے جانور کو خود ذبح مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو قربانی کرنے جا رہا ہے، جس کی طرف سے قربانی ہے، جو گھر کا سربراہ ہے یا گھر میں جو بھی یعنی کہ ذبح کرنے کے لائق ہے، وہ خود ذبح کریں، زیادہ تر یہی کوشش کریں آپ۔ اور قصائی سے یا دوسرے تیسرے بندے سے اگر آپ تکبیر اس کو کروا رہے ہیں، زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود کریں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے یا آپ دیکھ نہیں سکتے یا ایسا کوئی پرابلم میڈیکلی پرابلم ہے تو پھر کوئی دوسرا کر سکتا ہے، لیکن زیادہ افضل طریقہ یہی ہے کہ آپ خود قربانی کریں۔ اور یاد رکھیں قربانی کی جو کھال ہے وہ قصائی کو ہم نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی قصائی آپ کا جانور جو ہے وہ ذبح کرتا ہے، بناتا ہے، گوشت بناتا ہے، تو قربانی کی کھال جو ہے وہ ہم اجرت میں نہیں دیں گے۔ قربانی کے گوشت میں سے تھوڑا بہت گوشت اجرت میں ہم نہیں دیں گے، ہاں، لیکن اگر آپ اس قصائی کو تحفتاً ویسے آپ دے سکتے ہیں، اس کی اجرت کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تحفتاً ویسے ہی آپ اس کو گوشت دے دیتے ہیں تو وہ آپ کا گوشت دیا جا سکتا ہے، لیکن اجرت میں نہیں، اجرت میں کھال بھی نہیں دے سکتے۔ اور یہ جو کھال ہے یہ فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ قربانی کا جو جانور کی کھال ہے نا، یہ سب سے زیادہ حقدار جو ہیں وہ اس کے مساکین لوگ ہیں، اور کسی بھی مسکین کو دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں پر جیسے آج کل مدارس ہیں، مدارس دینیہ ہیں، جہاں پر غرباء لوگ جو ہیں وہ اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کے سارے اخراجات جو ہیں وہ مدارس اٹھاتے ہیں، اور ان کے دین کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ قربانی کے کھال میں سے بھی خرچ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اب اگلی بات کہ قربانی کے گوشت کے حصے کرنا ضروری ہے کیا؟ ہمارے ہاں رواج ہے کہ 3 حصے کرنے ہی چاہیے۔ میرے بھائی قربانی کا جو گوشت ہے جتنا زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا جائے، دے دیا جائے، وہی آپ کے لیے باقی بچنے والا ہے۔ جو کھا لیا وہ آپ نے فنا کر لیا، جو آپ نے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا وہ آپ نے سٹور کر لیا، وہ آپ نے محفوظ کر لیا، وہ آپ نے اپنی آخرت کے لیے سیو کر لیا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے جتنا بھی ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے وہ آپ فقراء و مساکین کے اندر تقسیم کریں۔ اور اگر آپ کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے غرباء لوگ موجود ہیں یا جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے تو یہ ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ یہ سب سے اہم ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ رشتہ داروں کے اندر جب آپ یہ قربانی کا گوشت پہنچائیں گے، ایک رشتہ داری کا حق ادا ہوگا اور دوسرا فقراء و مساکین والا جو ہے وہ حق ادا ہوگا۔ ضرورت مندوں کے ضرورت کے وقت پیش آنے کا جو ہے وہ خدمت کرنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں ہیں ان کو بھی دیں، یہ زیادہ ڈبل اجر ہے۔ فقراء و مساکین محلے میں ادھر ادھر جو بھی قربانی نہیں کر سکتے وہاں تک پہنچائیں، اور جتنا زیادہ پہنچا سکتے ہیں اتنا زیادہ پہنچائیں، یہی زیادہ اہم ہے، بجائے اس کے کہ آپ 3 حصے کریں، ایک غرباء میں دیں، ایک مساکین میں دیں، اور ایک رشتہ داروں میں، اور ایک اپنے لیے۔ ٹھیک ہے اگر آپ ایسے کرنا چاہیں، حرج کوئی نہیں ہے، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ زیادہ سے زیادہ تقسیم لوگوں میں کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جس نے قربانی نہ کی ہو، سب اچھی سوسائٹی کے لوگ ہیں، سب اچھے لوگ ہیں، آپ کو نہیں کوئی غریب مل رہا، تو آپ لوگ کھا سکتے ہیں اور اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں۔ میرا اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فریجوں کو بھر لیں، فریزرز جو ہیں وہ بھر جائیں قربانی کے جانوروں کے گوشت سے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کھانا بھی چاہیں تو وہ حرام نہیں ہے آپ کے لیے، وہ آپ کھا بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں سے حق جو ہے وہ غرباء اور مساکین کا جو وہ رشتہ داروں کا ادا کرنا ہے، اور ضرور بر ضرور ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے آخر پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے میں نے جیسے بتایا کہ خود ذبح کرنا ہے، تو خود ذبح کرتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے، ان کو لٹائیں قبلہ رخ کر کے اور یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنک۔ یہ دعا پڑھیں گے اور دعا پڑھنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے قربانی کے جانور کی گردن پر
اپنی تیز چھری جو پہلے سے تیز کر کے رکھی ہوئی ہے وہ کند چھری نہ ہو، تیز چھری ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، وہ آپ اس کے گلے پہ پھیر دیجئے اور کوشش کیجئے خود قربانی کریں، اور دعا خود کوشش کریں کہ زبانی آتی ہونی چاہیے، اگر نہیں آتی تو آپ اوپر دیکھ کے لکھی ہوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ اس کو ذبح کریں اور اس کے بعد اللہ کے حضور جو ہے وہ تقسیم کرنے کے بعد جو ہے جیسے قربانی ذبح کی ہے ویسے ہی اپنی خواہشات کو ذبح کریں، اللہ سے دعا کریں آپ لوگ کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جیسے ہم نے اس جانور کو ذبح کر کے تیرے فرما برداری اور اطاعت کی ہے، ایسے ہی اپنے نفس کی خواہشات اور اپنے اندر کے وہ بغض، کینے، عداوت، دشمنیاں، وہ سارا کچھ تیرے رستے میں قربان کرتے ہیں اور آج سے تیرے صحیح مومن، مخلص اور مسلم بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے خواہشات کو اور اپنی نفسیات کو، اپنے نفس کو جو ہے وہ قربان کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔